السلام علیکم۔ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا دروازہ ہے، بہت بڑا دروازہ۔ اس دروازہ آسمان کی بلندیوں کو چھو رہا ہے اور پھر وہ دروازہ اچانک سے دھڑام سے زمین پر گر جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خواب سے بیدار ہوتے ہیں تو اس خواب کا مطلب سمجھنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے خواب کے بارے میں بتاتے ہیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے عمر، وہ دروازہ تم ہو اور تمہارے گرنے کے بعد اسلام میں فتنے کا دور آ جائے گا۔ اے عمر، تم اسلام کے دروازے ہو، تمہارے گرنے کے بعد اسلام میں فتنے کا دروازہ کھل جائے گا اور اسلام میں بہت سارے فتنے پیدا ہو جائیں گے۔ آج 10ویں محرم ہے۔ 10ویں محرم کے دن سڑکوں پر تمام جگہوں پر آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ سارے فتنے نظر آ رہے ہیں جو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پیارے اور چہیتے نواسے امام حسین کے نام پر کیا جاتا ہے، چاہے وہ ڈھول تاشے نگاڑے ہو، چاہے ڈی جے کی کڑکڑاہٹ کی آوازیں ہو، یا پھر سینہ کشی کر کے ماتم اور سینے پہ ہاتھ پیٹنا، یہ سب کچھ آپ کے نظروں کے سامنے، آنکھوں کے سامنے دکھائی دے رہا ہے۔ بہت ساری وہ چیزیں فتنے کے نام پر کی جاتی ہے جو اسلام کا حصہ نہیں ہوتا ہے۔ میں نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب کا ذکر کرتے ہوئے آپ سے کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اے عمر، آپ کے گرنے کے بعد اسلام میں فتنے کا دور شروع ہو جائے گا، 1 محرم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد سے اسلام میں فتنے کا دور شروع ہو گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنتے ہیں اس کے بعد ان کی بھی شہادت کر دی جاتی ہے، انہیں بھی قتل کر دیا جاتا ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنتے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی قتل کر دیا جاتا ہے۔ ان کے بعد جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنتے ہیں تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی قتل کر دیا جاتا ہے۔ پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کربلا میں دردناک شہادت ہوتی ہے، اور آج 10ویں محرم پہ آج بھی ہم اسی فتنے میں فتح ہوئے ہیں، لیکن ہم نے کربلا کے معرکے کو تو نہیں دیکھا، تاریخ کے پنوں میں ضرور پڑھتے اور سنتے آ رہے ہیں، لیکن قتل کرنے کا جب طریقہ آپ دیکھیں گے، قتل کرنے کا جب آپ پورا پلان سمجھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ کہیں نہ کہیں اسلام میں اس فتنے کو جنم دینے والے وہی ہے جو اسرائیل کی سرزمین سے غزہ پر بم برسا رہے ہیں۔ جی ہاں، آپ کو یاد ہوگا کہ امام حسین کے خیمے کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا، امام حسین کے خیمے پر دانہ پانی کو بند کر دیا، اور جب آج 2025 میں آپ دیکھیں گے تو غزہ کو بھی چاروں طرف سے بند کر دیا گیا ہے، غزہ کا بھی دانہ پانی چاروں طرف سے بند کر دیا گیا ہے۔ وہاں لوگوں کو بھوکے تڑپا کر مارا جاتا ہے۔ کسی بھی مسلمان جو جنگ میں لڑتے ہیں، تمام صحابہ کرام نے جنگ لڑا، تمام بہادر بادشاہ گزرے، تمام سلطنت ایوبی ہو یا سلجوق سلطنت ہو یا کائیوں کا قبیلہ ہو، تمام لوگوں نے جنگ لڑا، اور ان جنگوں میں آپ کہیں نہیں پائیں گے کہ اسلام کے جو مجاہد ہوتے ہیں وہ کسی عورت پر یا بچوں پر حملہ کرتے ہیں۔ لیکن آپ اسرائیل کو اٹھا کر دیکھیے اور کربلا کا معرکہ اٹھا کر دیکھیے، امام حسین اپنے ننھے معصوم علی اصغر کو اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہاری دشمنی ہم سے ہے، اس ننھے معصوم سے تمہاری کیا دشمنی ہے، اور سیدھے ایک نیزہ آتا ہے اور ننھے معصوم کے گلے کو چھیدتے ہوئے آر پار ہو جاتا ہے۔ بچوں کو بھی نہیں بخشا گیا، 6 ماہ کے ننھے معصوم بچے کو بھی نہیں بخشا گیا، اور گازا کو اٹھا کر دیکھیے تو وہاں بھی بچوں کو نہیں بخشا جا رہا ہے، وہاں بھی 16,000 سے اوپر ننھے معصوم بچوں کو تڑپا کر شہید کر دیا گیا۔ امام حسین جب جنگ میں لڑتے ہیں تو امام حسین میں جنگ میں لڑتے ہوئے نماز کا وقت ہوتا ہے، اور ظالم نماز کی حالت میں امام حسین کا سر قلم کر دیتے ہیں۔ غازہ میں بھی مسجدوں سے اذان ہوتی ہے اور وہاں پر نماز کی حالت میں ان کے اوپر میزائل اور اٹیک کیا جاتا ہے اور بم برسا دیا جاتا ہے۔ امام حسین کی شہادت کے بعد امام حسین کے خیموں میں آگ لگا دی جاتی ہے۔ غازہ میں بھی آپ جائیں گے تو تمام اسکول، ہاسپٹل، سب جگہوں پر آگ لگا دیا جاتا ہے۔ یہ مارنے کا طریقہ بتا رہا ہے کہ کربلا کے میدان میں سب سے بڑا کوئی سازش کرتا تھا، اسلام میں اس فطور کو جنم دینے والا، اس فتنے کو پھیلانے والا اگر سب سے بڑا کوئی سازش کرتا تھا تو کہیں نہ کہیں ان منافقین کے پیچھے ان یہودیوں کا ہی ہاتھ تھا، جن کے اشارے پہ یہ سب کچھ کھیل کیا جا رہا تھا۔